بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، سدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ کہ میرے خیال میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ایک ہفتہ ہونے کو ہے، تو آپ نے ایک میسیج سینڈ کیا تھا گروپ میں، تو میں اس کا رپلائی جو ہے نا وہ ابھی تک دے نہیں پائی۔ ہونا تو بالکل ایسے ہی چاہیے کہ مرشد کے حکم پر سر تسلیم خم ہو جائیں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں رہنی چاہیے، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم سب جو بہن بھائی جن کو آپ نے نازمات کے گروپ میں ایڈ کر رکھا ہوا ہے، تو ہم بھی سب ایک فیملی کی طرح ہیں، پیر بہن بھائی ہیں، تو ایک روحانی فیملی ہے ہماری ساری، جس کا کریڈٹ الحمدللہ ہمیشہ آپ کو ہی جائے گا، آپ کو ہی جاتا ہے، جاتا رہے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب وہ بڑا سوچا سمجھا ہے، لیکن یہ اب کی بات نہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے سے بھی میں سوچ رہی ہوں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو میسیجز کیے کہ میرے دل میں کوئی بات نا کھٹک رہی ہے، میرے دل میں نا کوئی بات کھٹک سی رہی ہے کہ شاید ہم مکمل فیصلہ نہیں کر پا رہے، یا مجھ سے نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے نا، میں یہ سب کو شامل نہیں کرتی، مجھ سے نہیں ہو پا رہا کہ ہم اصل ہمارا راستہ کون سا ہے، اصل ہماری منزل کون سی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہن نے باجی بڑی ماشاءاللہ سینئر ہیں ہماری، بڑی پیاری باجی ہیں، آسمہ آپی سائمہ آپی صاحبہ فیصل آباد سے، سائمہ بغدادی صاحبہ، انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا کہ آپ نے عورتوں کا مقام جو ہے، تو دیکھیں عورتوں کا مقام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتا دیا۔ ہاں آپ نے جو ہے اپنے دور میں اپنے طریقے سے ہم عورتوں کو، ہم بچیوں کو گھروں سے کیسے نکالا ہے، ہمیں کیا منزل دکھائی ہے، یہ کریڈٹ آپ کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو حابیل اور قابیل کی واقعے والی بات ہے نا، کہ جو بھی اچھا نیکی کا کام ہوگا، جو بھی جتنے بھی لوگ کرتے جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کے حصے میں آتا جائے گا نا، ہمارے ثواب کے ساتھ ساتھ۔ تو جب کوئی گناہ کی طرف آپ کو لگاتا ہے، تو جب آپ بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ بھی اس کے حصے میں جاتا ہے۔ تو ہمیں تو آپ نے بہت اچھی راہ دکھا دیا، ہمیں تو بہت اچھا آپ نے جو ہے نا زندگی کا ایک طریقہ بتایا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں نکال بھی لیا، ٹھیک ہے، ہمیں منزل بھی ہمیں دکھا دی ہے کہ بچے آپ لوگوں کی منزل یہ ہے، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو راستہ آپ نے ہمیں دکھا دیا ہے، جو ہماری منزل بھی ہمیں طے کر دی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ گئی ہے، لیکن وہ جو اس راستے پر اس راستے سے اس منزل تک پہنچنے میں راستے میں کچھ جو مطلب رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی پتھر آ گئے، کبھی دھوپ آ گئی، کبھی چھاؤں آ گئی، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی راستہ جنگلوں میں سے گزرتا ہے، کبھی راستہ بہت پیاری بہاروں جیسے موسم میں سے گزرتا ہے، تو وہ بھی تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کو تبدیلی کرنی پڑتی ہے، آپ کو لباس کی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کبھی کبھی وہ جو راستہ ہے تھوڑا سا بدلنا بھی پڑ جاتا ہے بعض اوقات، اور بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا موسم کی تبدیلی کے حوالے سے علیحدہ، راستے میں اگر کوئی مشکلات ہیں اس کی تبدیلی کے حوالے سے علیحدہ آپ کو اپنے اندر چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب جو حالات جا رہے ہیں یہ پے در پے بدلتے جا رہے ہیں، ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں کسی حالات میں، تو صبح اٹھتے پتہ چلتا ہے کہ جی ملک کے حالات جو ہے نا وہ اب اس طرف جا رہے ہیں، تو ہم لوگ مجبور ہیں، چونکہ ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، بے شک ہمیں اپنا ہی ایک راستہ لے کے چلنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں معاشرے کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی بھی تو کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں ان کو ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو کیسے چھپانا ہے۔ آپ نے وہاں ذکر ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج ہر بچہ بچی عورت مرد جو دیکھیں نا، جنہوں نے وہ کتاب پڑھنے کا ہم کہتے تھے نا، یا ہم یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ لیں، جو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ملے تو ہم لیں نا، ایسے تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں موبائل کے لیے آج ہر بندے کے پاس ٹائم ہے، ہر بندے کے پاس ٹائم ہے۔ تو
ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا لٹریچر ہمیں دے دیا ہے، ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنی کتابیں ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا آپ نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے، کیا وہ سب کچھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں؟ کیا وہ سب کچھ ہم ان سے سیکھ بھی رہے ہیں؟ ہاں، اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کو کس انداز میں لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں تو اپنی عقل کے حساب سے اس بات کو سمجھوں گی، کوئی اور باجی پڑھیں گی تو وہ اپنی سمجھ کے حساب سے اس کو سمجھیں گی۔ ایک کلاس میں 25 بچے ہوتے ہیں، استاد ایک سوال ریاضی کا سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا، کوئی بچہ لائنیں لگا کے اس سوال کو سمجھتا ہے، کوئی بچہ انگلیوں پہ سمجھتا ہے، کوئی دماغ میں جمع کر لیتا ہے، کوئی کسی اور انداز میں سمجھتا ہے، کوئی رائٹ سائڈ سے شروع کرتا ہے جمع کرنا، کوئی لیفٹ سائڈ سے۔ 25 کے 25 بچوں کا انداز ڈاکٹر صاحب سمجھنے کا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جتنی بھی ناظمات یا ناظم بہن بھائی ہیں، ہم سب بھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کتابیں، وہ حدیث مبارکہ کا دروس اور قرآن پاک کے دروس جو ہیں، ان کی تفسیر، ان کی تشریح اپنے انداز میں سمجھ رہے ہوں گے۔ تو چونکہ جیسے کہ سبوہی باجی کا 1-2 بار میں نے میسیجز دیکھے اور اس کے اوپر آپ کا رپلائی دیکھا، میں ان کو ہٹ نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے نا، میں آپ کو بار بار میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ نے ان کے میسیج کو یہ لکھا کہ منع کرنے کے باوجود یہ میسیج ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ وہ میسیج کر کیوں رہی ہیں، میں نے آپ کے جواب کو تو ضرور دیکھا، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا کہ انہوں نے کیا میسیج کیا۔ کیا یہاں ایسا نہیں لگ رہا کہ ہماری گائیڈ لائن میں کہیں کمی رہ گئی ہے، ہمارے سمجھانے میں کہیں کمی رہ گئی ہے، یا ہماری کلاس کے سارے سمجھنے میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں بار بار آپ سے معذرت کرتی ہوں، میں بہت، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی پلیز مجھے معاف کیجیے گا، میں کوئی بات آپ کی دل آزاری والی یا کسی کی دل آزاری والی بات نہیں کر رہی، لیکن میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر، کہ مجھے یہ لگتا ہے ہماری تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ ہمیں آپ نے یہ منصب دے دیے، یہ بہت بڑے منصب ہیں، یہ بہت بڑے منصب ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب اس چیز کے قابل نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ہمیں نہیں پتہ وہ ریاستیں چلے ہم نے نہیں کاٹے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو باجیاں بن کے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ لکھا ایک آپی نے کہ باجی نے کسی نے کہ جی ہمیں درود پاک والی باجی کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یقین کریں جب مجھے کوئی ایسے کہتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں کہ یار میں نے تو پتہ نہیں میں پوری 5 وقت نماز پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی ہوں، میں صحیح طرح عمل کر پا رہی ہوں کہ نہیں، میں شرم سے جھک جاتی ہوں میرے بارے میں کوئی کہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے، ہم جائیں گے جیسے آپ کہیں گے ہم جائیں گے۔ میری تھوڑی سی چھوٹی سی درخواست ہے، رائے ہے آپ سے کہ کیوں نہ جو ہم نے اپنا جو درس قرآن اور درس حدیث والا جو ہمارا اصل سیٹ اپ تھا، جو اصل سیٹ اپ تھا، اور جتنی بکس آپ نے، بہت ساری بکس ہیں بہت سارے ٹاپکس کے اوپر، وہ ساری جو ہیں اگر ان کی 1 بائی 1 ہماری تربیت سب کی جائے، ہماری ایک کلاس ہو، ایک پیریڈ، ٹائم پیریڈ ہمیں دیا جائے، ہم سے اس پر سوال و جواب آپ سے ہوں ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ درس فیضان یہ قرآن پاک کا جو 365 دروس ہیں، اگر جیسے 1 سال کا بنتا ہے نا، اگر 1 سال کا یہ 365 دنوں کا درس ہم سب کو اکٹھا کر کے، چونکہ آج سے بہت عرصہ پہلے 2012 سے میں آپ سے کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں، تب میں آسما آپی کے گھر جایا کرتی تھی، وہاں سائمہ باجی آیا کرتی تھی، 1-2 اور اپنی باجیاں تھیں وہ آیا کرتی تھیں، میں اکثر آپ ایک ٹاپک قرآن پاک میں سے ایک آیت نکالتے ہوتے تھے، اس کا درس دیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں بہت حد تک وہ بات اس وقت کلیئر ہوتی تھی کہ اس صورت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، حالانکہ وہ سارا کچھ لکھا بھی ہوا ہے، لیکن جب ایک مرشد اپنے انداز میں بتاتا ہے، اس سے محبت کرنے والے مریدین بیٹھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی دیکھیں نا، ہمارے اندر جو فیض ہے نا، یہ کتابیں بار بار پڑھنے سے نہیں، اللہ کی رحمت سے اور آپ کی نظر شفقت سے ہے، جو آپ نے اپنے دائرے میں ہمیں رکھ رکھا ہے نا، ہم اس وجہ سے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی علم نہیں ہے، جتنی چاہے باجیاں کو 15 سال سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رکھی ہے، 20 سال سے اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی 4 سال سے اٹیچ ہوئی ہے، ہم نے کوئی محنتیں نہیں کی ہوئی، یہ صرف آپ کا فیض ہمارے اندر بول رہا ہے، یہ صرف آپ کا فیض ہمارے اندر بول رہا ہے، اور یہ فیض یہ ہے
کہ جب دیکھیں نا جس نے جتنا جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہوا ہے، آپ کے ساتھ میں فون پر ایک دفعہ بات کرتی ہوں، میرے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے ڈیفینیٹلی. یہ ایک روحانی فیض ہے. آپ کی بیٹھک میں بیٹھتی ہوں، مجھے بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور میرے اندر بہت سارے نئے جذبات اٹھ جاتے ہیں. باتیں جو بھولتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں، دنیا داری والی باتیں بھول جاتی ہیں، شکایات بھول جاتی ہیں، مایوسی والی باتیں بھول جاتی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس کروں گی، آپ سے سوال و جواب لوں گی، میرے وہ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے ایک مشن اور ایک ویژن نیا مل جاتا ہے آپ سے باتیں کرنے کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ باجیوں نے آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ کی فون کالز بہت ہوئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سوال و جوابات بہت ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی باتیں ہوئی ہوئی ہیں، تب بھی نعت خوانی ہوئی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت کم گفت و شنید ہوئی ہے، بہت کم وقت گزرا ہوا ہے. تو ہم جو جتنا پڑھ رہے ہیں ہم وہ بول رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کا فیض جو ہے ہم اس حد تک بول رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایز اے استاد آپ کی اور ضرورت ہے. ہم وہ گڈیاں نہیں بننا چاہتی، وہ یہ جو پتنگیں ہوتی ہیں، میں اس پتنگ ہوتی ہے نا، اس پر وہ ایک شعر ہے نا بہت خوبصورت کہ جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں اور کدے نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں چنگیاں ہوندیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. تو مجھے اب یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نا جیسے اب بیچ بیچ میں نا خود اوپر چڑھنے لگ گئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں چڑھنا چاہیے. آپ ایک کلاس کا سسٹم بنائیں ہمارا، اس پر ہمیں دروس دیں، سب بہنیں اپنے اپنے مطابق اس میں سے آپ سے پھر سوال کریں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اس صورت میں یہ ٹاپک میرے دل کو لگا ہے، یہ والی بات میرے دل کو لگی ہے، اس پہ بات کیا کلیئر ہے. تو ہو سکتا ہے ایسے پہلے بہت ہو چکا ہوگا بھی یقیناً. اور اسی طرح میں درس فیضان الحدیث کے بارے میں یہ چاہتی ہوں. پھر جیسے نجم النساء بک اپنی ہے، پھر یہ غوث الاعظم پر ایک بک ہے، پھر عمرہ کے حساب سے ایک بک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ بکس تب میں نے شادی سے پہلے پڑھی تھی، میں بڑے سوال و جواب آپ سے کیے تھے، آپ نے بڑے کلیریفائی بھی مجھے کیے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتی ہوں، جب یہ سوشل میڈیا نا ہم نے بہت ساری چیزیں شروع کر دی ہیں. مطلب اگر آپ اسی گروپ میں ہمارے میں دیکھیں، اتنے میسیجز ہم لوگوں نے شروع کر دیے ہیں، مختلف ٹاپکس ہم نے شروع کر لیے ہیں. جب یہ ٹاپکس ہم آگے کسی گروپس میں بھیجتے ہیں، جو ہم اپنے اپنے گروپ چلا رہے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر میں معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، لیکن میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں نا کہ ہمارے ساتھ بھی تو لوگ کچھ رہ جائیں کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں. جب ہم پہنچائیں گے نہیں، جب تک ہم کریں گے نہیں، تو اس کا حل کیا نکلے گا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو باتیں فیس بک کھول لو تو لگی ہوئی ہیں، کسی نے اپنا نام لگا کے لگائی ہیں، آپ نے اپنے ادارے کا نام لگا کے نیچے لکھ لیا ہے، باتیں تو وہی والی ہیں. تو نیا کیا ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے اس طرح کے دروس جو ہر قرآن پاک کی چاہے ایک آیت جیسے کہ آپ تب دیا کرتے تھے ٹیلی فونک کالز پر جب ہمارا ہوتا تھا، اس کا ایک ویڈیو کلپ ہو جائے، ایک ٹاپک ہر صورت میں سے اگر نکل جائے، اس کا 5 سے 7 منٹ کا یا 4 منٹ کا یا 3 منٹ کا آپ کا اس طرح کا ٹاپک، جیسے سورہ نوح میں یا سورہ نساء میں عورتوں کے پردے کا ٹاپک آ جائے، اس میں سورہ بقرہ میں اگر میاں بیوی کے حوالے سے کوئی ٹاپک آ جاتا ہے، یا زندوں کو مردہ کرنے، مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے، تو اگر اس ٹاپک پہ آپ کا درس ہو جاتا ہے تو وہ درس جو ہے وہ کلپ بنا ہوا ہو، اگر وہ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں ہو، اگر ہم سب مل کر اس کو بار بار فیس بک پر لگائیں، پھر آگے سے آگے شیئر کیا جائے، اور اسی طرح حدیث پر ہو، اسی طرح کسی اور ٹاپک پہ ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو تحریری شکل ہے نا، یہ کتابیں ہمارے تک رہنی چاہیے، ہم اس کو نہ آگے پھیلائیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب لوگ نہیں پڑھتے، بچیاں نہیں پڑھتی، بچے نہیں پڑھتے. بائی فیس جب وہ کوٹ کیا ہوتا ہے کہ پردے پر، ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ کو کیسے بتاؤں، کچھ تھوڑا سا مثال دے کے سمجھا سکوں کہ ہم یوٹیوب کھولتے ہیں، میں فیس بک کھولتی ہوں، ٹک ٹاک کھولتی ہوں، یہ جو ہے نا مولانا نام نہیں آ رہا ذہن میں، طارق جمیل صاحب شاید، ان کے ٹاپکس نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-2 3-3 منٹ کے کوٹ کیے ہوئے. ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہیں، ان کا ایک اور مولانا ہیں، بلیک پگڑی والے ہوتے ہیں، ان کے بھی ٹاپکس ایسے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے.
ہاں وہ باتیں کسی ایسے دل کو لگتی ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ اکثر لوگوں بچوں نے نا وہ اسٹیٹس پہ لگائی ہوتی ہیں, بچوں نے, ٹیچرز نے, مطلب ہر کسی نے, ٹھیک ہے, فیس بک پہ لوگ شیئر کیے جا رہے ہیں, وہ بات دل کو لگتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہم تحریر اتنی لمبی ساری دو ریڈ مور اور پھر ہم اس کو دبا کے اور ایک صفحہ نکل آتا ہے, میرے خیال میں کہ اگر اس طرح سے کیا جائے تو ہمارے سبسکرائبر بڑھ سکتے ہیں. آپ مزید یوٹیوب پر ہے بالکل ہم کر رہے ہیں. میں تو اپنی آواز کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی, میں اس لیے نا گروپ میں میسیج نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ جلدی سے ادھر آ جاتے ہیں. آپ بہت اہمیت ہمیں دیتے ہیں آپ بہت, لیکن میں تو کسی قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی. میں تو اس میں گروپ میں ایزیلی میسیج نہیں سینڈ کرتی. آپ بہت زیادہ میرے جو میسیجز ہوتے ہیں یا وائس کلپ ہوتا ہے آپ اس کو سراہتے ہیں. حالانکہ یقین کریں میں ہمیشہ آپ سے معافی مانگ کر ہی بات کرتی ہوں کہ میں صرف یہ کہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں, میرے استاد ہیں, میرے مرشد ہیں, آپ سب کچھ ہیں ہمارا. تو لیکن یہ ادارہ بھی تو ہمارا ہے, اس کے بارے میں سوچنا کہ کیسے آگے جانا چاہیے کیسے نہیں آگے جانا. تو مجھے تو میری اپنی ویسے پرسنل رائے یہ ہے کہ اس طرح کے اگر ٹاپکس کیے جائیں, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس ہوں تو ہم اس کو زیادہ طور پر آپ بائی فیس بھی لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دیکھیں جیسے اب آپ میرے گھر میں درس دے رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے آپ کو بائی فیس دیکھا ہوا ہے, آپ کا نام نہیں یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو. بہت سارے لوگوں نے, یقین کریں مجھے آج بھی الفاظ یاد ہے, 2015 سے آپ میرے گھر آ رہے ہیں, سالانہ محفل پاک چلتی ہے, تب سے لے کے اب تک کہ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یار ایسا بندہ نہیں ہم نے پہلے کبھی سنا. اس جیسا بندہ ہم نے بڑے یہ مسجدوں میں سنے ہیں, فلان جگہ پہ سنے ہیں, لیکن ہم نے ایسی آواز ہی نہیں سنی, ایسا بیان ہی نہیں سنا. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے بھی سامنے بھی لوگوں نے ایسا کہا ہے, اور اس کے بعد میں مجھے لوگ کہتے رہے ہیں. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا مرشد دیا کہ میری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ بائی ویڈیو کلپ سامنے جائیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے پہچان کے بھی آپ کا درس سنیں گے. حالانکہ فیس بک پہ لائیو چلتا ہے, اویس چلاتا ہے, لیکن وہ درس جو کبھی مطلب جو سالانہ ہوتے ہیں, جو ویسے کئی محافل آپ بتا کر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں محافل آپ اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ اگر آپ بنائیں اور ہمارا بھی ایک دفعہ سے پوری تربیت کریں کچھ خاص کتابوں پر, میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, کسی اور کتابوں پر, رمضان کے حوالے سے ہم سب کی آپ تربیت کریں تاکہ ہم بھی آگے سے دروس ایسے دے سکیں جاندار. ہماری محفل میں اگر کوئی بچیاں ایسی جاندار بیٹھتی ہیں وہ ہم سے سوال و جواب کریں اور ہم بھی ان کو ایسا زبردست جواب دے سکیں تاکہ پھر وہ اپریشیٹ ہو کے ان کو کچھ بہت ڈفرینٹ چیز ان کو نظر آئے کہ یار ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی ریاضت نہیں کی, لیکن یہ کسی ایسے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں, کسی ایسی کتاب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں کہ جس کو ایسی شکل مطلب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ہر گھر میں پڑا ہوا ہے, اس کو وہ جو ترجمے کے ساتھ ہے لیکن وہ کسی کی سمجھ میں نہیں بیٹھتا, پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض دیا کہ آپ نے وہ اتنی اچھی شکل میں 365 دروس کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ترجمہ تفسیر تشریح 1 سال میں مکمل کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پلے بڑھتا ہے نا. وہ کہتے ہوتے ہیں کسی راستے سے گزر جاؤ تو بھی تھوڑی تھوڑی خوشبو اس کی آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے. اگر کانٹوں والے راستے سے گزر جاؤ تو کوئی ایک آدھا کانٹا آپ کے ساتھ پھنس جاتا ہے, اگر آپ خوشبو والے راستے سے گزر جاؤ تو ہلکی پھلکی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو اگر 365 دروس ہم اپنی عقل کے مطابق پڑھیں گے تو وہ تھوڑا بہت تو نالج ہمارے اندر آئے گا. لیکن اگر ہم وہ کسی استاد کے سوال و جواب یا ان کی زبان سے, اور خاص طور پہ پھر جب مرشد کی زبان سے آپ وہ سن کے آپ سیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کے فیض کے حساب سے ہمارے تو دل و دماغ میں, ہمارے تو جسم میں کے انگ میں جوڑ میں رچ بس جائے گا وہ درس. تو تھوڑا سا اس طرح کی ہماری تربیت کریں. اور اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور دوسرا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز ہونی چاہیے, چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے کسی بھی ایک ٹاپک پر جو ہم بائی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ آن ایئر جائیں اور وہ اسٹیٹس پہ وہ لگیں, بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہو اس کے اوپر وہ ایک کال ہو یا ہم پیچھے قوالی لگائیں یا ہم یہ لگائیں. میں کہتی ہوں آپ کی زبان سے جو ہے نا آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کا تفسیر جو ہے وہ آپ نے اپنے انداز میں کیسے کیا ہے, ہمارے لیے کیسے سمجھائی ہے. آج کے دور میں
آپ کیسے جو ہے نا اس کو کوٹ کرتے ہیں، میری یہ رائے ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب میں نے یہ اس لیے نہیں کی اس میں، یا میں نے فوری سے نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں یہ تھا، میں چاہ رہی تھی کہ میں فوری سے آپ کو ہاں کروں، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کھلی منافقت ہوگی میرے مرشد کے ساتھ، میرے استاد کے ساتھ، کہ یہ کھلی جو ہے نا وہ منافقت ہوگی کہ میرے دل میں بات نہ ہو اور میں زبان سے اقرار کر دوں۔ دل سے اقرار بھی بہت ضروری ہے۔ اب میں نے دیکھیں، اب میں نے آپ سے اپنے دل کی ساری بات کر لی ہے، تو اب میں جو ہے نا اس پہ لبیک کہہ سکتی ہوں کہ آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، آپ جس طرح سے کہیں گے۔ ٹویٹر پہ جو بھی ہے، میں انسٹاگرام ٹویٹر وغیرہ بہرحال نہیں چلاتی، میں تو فیس بک اور واٹس ایپ اسٹیٹس ہی دیکھتی ہوں، یا یوٹیوب ہو گیا، تو میں اس پر ساری ویڈیوز دیکھتی بھی ہوں، لائک بھی کرتی ہوں، کمنٹس بھی دیتی ہوں، اور مزید ان شاء اللہ شیئر بھی کروں گی۔ جیسے آپ ریم آپی کی طرح انہوں نے کہا، میری پیاری بہن نے، کہ آپ ہماری ڈیوٹیز لگائیں، بالکل ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہماری دشا کیا ہے، ہمارا منزل کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، تو ہم اس کے مطابق سارے کام کریں گے۔ تو میں بالکل، لیکن اب میرا دل ہلکا ہے کہ میں نے آپ سے اپنی رائے دے دی ہے، آپ کو آپ سے شیئر کر لیا، میرے دل میں ایک بات ہے، تو اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ڈاکٹر صاحب، حاضر ہیں۔ پھر میں وہی شعر کہ جو آپ گڈیاں چڑھائیں گے نا وہی اونچائیاں چڑھیں گی، اپنے آپ ہمیں نہ ہمت دے کہ ہم اپنے آپ چڑھیں، ہماری اوقات نہیں اپنے آپ اوپر چڑھنے کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔